خاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال الله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام جہان کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے اور ہر چیز کے خزانے اللہ پاک کے پاس ہیں. دینے اور لینے والا اللہ ہے، احوال کا پیدا کرنے والا لانے والا اللہ ہے. کمی اور زیادتی اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. دنیا میں انسان کو اللہ پاک نے آزمانے کے لیے یہ لین اور دین کا معاملہ رکھا ہے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جس کو ہم دیں یہ بھی آزمائش ہے، جس سے ہم لیں یہ بھی آزمائش ہے. اصل مقصود اس دنیا کے اندر وہ تو اللہ کی بندگی ہے کہ ہر حال میں انسان اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو اور اس کا بن کے رہے. مال کے ہوتے ہوئے بھی اور مال کے نہ ہوتے ہوئے بھی، صحت کے ہوتے ہوئے بھی صحت کے نہ ہوتے ہوئے بھی، کہ مقصود بالذات یہ چیزیں نہیں بلکہ اللہ کی ذات ہے. اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت بھی عطا کی اور نبوت بھی عطا کی. تو فرشتوں کے بیچ میں یہ بات چلی کہ داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ جو اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں وہ تو اس بوتے پر کرتے ہیں کہ ان کے پاس حکومت ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں، مال ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، داؤد میرے بندے ہیں. اور فرشتوں کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم داؤد کو آزما لو. داؤد علیہ السلام کی آزمائش کی شکل یہ بنی گئی کہ دو فرشتے اس طور پر آئے کہ داؤد علیہ السلام کا امتحان مقصود تھا اور نوبت یہ آئی کہ جتنی کچھ چیزیں تھیں وہ سب داؤد علیہ السلام کے ہاتھ سے جاتی رہیں. لیکن داؤد علیہ السلام
اللہ کی عبادت اور بندگی اور اللہ کے ذکر سے پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ دیکھو داؤد مال اور حکومت اور سلطنت اور ان چیزوں کی وجہ سے میری بندگی نہیں کرتے، داؤد میرے بندے ہیں، یہ چیزیں ہوں یا نہ ہوں میرے بندے ہیں۔ پھر ایک دفعہ داؤد علیہ السلام جنگل بیابان میں تھے، قضاء حاجت کے لیے گئے تو آسمان سے اللہ نے سونے کی ٹڈیاں برسائیں، اور یہ بھی آزمائش تھی۔ تو داؤد علیہ السلام نے دامن پھیلا کر وہ ٹڈیاں دوڑ دوڑ کر جمع کرنی شروع کر دیں، تو اللہ رب العزت نے وحی کے طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ اے داؤد کیا ہم نے تجھے دنیا کی اتنی چیزیں عطا نہیں کی کہ تو اب بھی حرص کر رہا ہے؟ تو داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ تو نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، لیکن یہ بھی تیرا فضل ہے اور تیرے فضل سے میں مستغنی نہیں ہوں، تیرے فضل سے میں مستغنی نہیں ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ مالداری کی حالت میں اللہ رب العزت کی بندگی اور فقر کی حالت میں اللہ رب العزت کی بندگی، صحت کی حالت میں اللہ رب العزت کی بندگی اور بیماری کی حالت میں اللہ رب العزت کی بندگی کس طور پر ہو، یہ حاصل ہے اور دین کا مقصود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ اگلی امتوں میں یعنی بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے 3 شخصوں کو آزمایا، اور آزمانے کے طور پر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا۔ فرشتہ ایک انسانی شکل میں آیا، ایک ان میں سے تھا کوڑی اور ایک تھا گنجا اور ایک تھا اندھا۔ تو فرشتہ پہلے کوڑی کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا تندرست، حسین، خوبصورت، توانا، اچھا جسم چاہتا ہوں، اور یہ کوڑ مجھ سے دفع ہو، دور ہو، کہ جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، اس کا کوڑ جاتا رہا اور اس کا جسم انتہائی حسین، خوبصورت اور تندرست اور توانا ہو گیا، جیسے اس کے ساتھ کبھی کوئی مرض ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تمہیں مال میں کون سا مال پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اونٹ پسند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس فرشتے نے دعا کی، اللہ رب العزت نے اس کو اونٹوں کے اعتبار سے مال عطا کیا، جو گابن اونٹنیاں تھیں وہی، اور فرشتے نے کہا کہ یہ تمہارا مال ہے، اللہ اس میں برکت دے۔ اس کے بعد یہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور گنجے سے بھی یوں ہی پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ خوبصورت جسم اور گھنے اور اچھے خوبصورت کالے سیاہ بال، اور یہ کہ جو لوگ مجھ سے اس گنج پن کی وجہ سے نفرت کرتے ہیں اور مجھ سے دور بھاگتے ہیں، یہ مجھ سے دفع ہو، دور ہو جائے۔ فرشتے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے گنج پہ ہاتھ پھیرا اور اس کا گنج جاتا رہا اور خوبصورت اور حسین بال آ گئے اور وہ تندرست اور توانا ہو گیا۔ اس کے بعد فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تجھے مالوں میں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا کہ گائیں۔ تو اس کو فرشتے نے دعا کی
گابن گائیں ملیں اور فرشتے نے دعا کی کہ اللہ اس میں برکت دے. اس کے بعد یہ فرشتہ اندھے کے پاس ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یوں ہی اس فرشتے نے اندھے سے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میری بینائی آ جائے, میں اللہ کی نعمتوں کو دیکھوں, اللہ کا شکر ادا کروں, اور یہ کہ مجھے جو تکلیف اور دقت ہے اندھ پن کی وجہ سے جاتی رہے. فرشتے نے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا, آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا, اس کی بینائی واپس آ گئی اور وہ بینا ہو گیا. فرشتوں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتا تجھے کون سا مال پسند ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے کہا مجھے بکریاں پسند ہیں. تو اس کو گابن بکریاں دی گئیں اور فرشتے نے کہا کہ تجھے اللہ اس میں برکت دے. فرشتہ چلا گیا. کچھ عرصہ گزرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اونٹ والے کی اونٹوں سے وادی بھر گئی, اور گائے والے کی گایوں سے وادی بھر گئی, اور بکری والے کی بکریوں سے وادیاں بھر گئیں. پھر یہ فرشتہ انسان کی شکل میں ایک مسکین فقیر سوالی بن کر آیا, اور اس نے آ کر اس کوڑی سے کہا کہ میں مسافر ہوں, درماندہ ہوں, سواری کھو گیا ہوں, میرے پاس زیادہ راہ نہیں ہے, میں مشکل میں ہوں, پریشان ہوں. اللہ رب العزت نے جو تجھ کو اتنا حسین مال عطا کیا ہے, جسم عطا کیا ہے, اور یہ مال عطا کیا ہے, تو اس اللہ کے ناطے سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مجھے کوئی اونٹ دے, میں اس پر اپنا سفر طے کر لوں اور یہ درماندگی میری ختم ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کوڑی نے کہا کہ میرے اوپر لوگوں کے بڑے حقوق ہیں, یہ تجھے مال نظر آتا ہے اس میں دوسروں کا حق ہے. یعنی جھوٹ بولا اس نے, گویا ایک طرح سے جان چھڑانے کی کوشش کی. تو اس فرشتے نے کہا ہاں, اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میں تو ایسے ہی تھا, میں تو حسین اور خوبصورت تھا, اور یہ مال مجھے باپ دادوں کی وجہ سے ملا ہے, ان کی میراث کے طور پر ملا ہے. تو فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹ بولتا ہے اور تو واقعی کوڑی تھا اور فقیر مسکین تھا, تیرے پاس یہ کچھ نہیں تھا, اللہ نے دیا, اور اب تو کہتا ہے کہ ایسا ہے, اگر یہ تو جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تجھے ویسے ہی کر دے جیسے تو کوڑی تھا اور فقیر تھا. اس کے بعد یہ فرشتہ حضور فرماتے ہیں کہ اس گنجے کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ میں مسافر ہوں, پردیسی ہوں, راستہ گم کر گیا ہوں, سواری نہیں, اور میں پریشان ہوں, فقیر ہوں, لہٰذا مجھے جو اللہ پاک نے تجھے اتنا خوبصورت جسم دیا ہے, اچھے بال دیے ہیں, یہ مال دیا ہے, اس اللہ کے نام پہ اس کے واسطے سے مجھے کوئی چیز دے کہ جس سے میں اپنا سفر طے کر لوں, گائے وائے دے دوں. اس نے بھی یوں ہی کہا کہ میرے اوپر تو لوگوں کے حقوق ہیں, اور یہ مال اور یہ سب چیزیں تو مجھے باپ دادوں سے ملیں, یہ تو مجھے ورثے میں ملی, میں تو ایسے ہی تھا. تو فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹ بولتے ہو تو اللہ تمہیں ایسے ہی کر دے. اس کے بعد یہ فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور اندھے سے کہا کہ میں مسافر ہوں, پردیسی ہوں, سواری کھو گیا ہوں, میرے پاس زیادہ راہ بھی نہیں, مشکل میں ہوں, پریشان ہوں. اس اللہ نے جو تجھے یہ آنکھیں دی ہیں, یہ جسم دیا ہے, یہ مال دیا ہے, اس کے نام سے مجھے کوئی بکری دو, میں اپنا سفر وفر طے کر لوں. تو اس اندھے نے کہا کہ بے شک تو نے سچ کہا, میں اندھا تھا, اللہ نے مجھے بینائی دی, میں فقیر تھا, اللہ نے مجھے یہ مال دیا. تو نے اس اللہ کا نام لیا, یہ وادی بری ہوئی ہے, جتنا تو نے لینا ہے لے, اور جو تو چاہتا ہے کر. اس رب کا
نام ہے، میں تم سے اس کی واپسی کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے نے کہا تمہیں تیرا مال مبارک ہو، یہ تو آزمائش تھی، تیرے 2 ساتھی ناکام ہو گئے اور تو کامیاب اور کامران ہو گیا، تجھے تیرا مال مبارک ہو۔ عمل کے لحاظ سے آزان ہوئی، یہ آزمائش ہے۔ ایک آدمی تندرست و توانا ہوتے ہوئے سجدے کی طرف نہیں آ رہا اور یہ عذر کرتا ہے، یہ بہانے کرتا ہے، اس وقت فرشتے ساتھ ہیں، اس وقت فرشتے ساتھ ہیں۔ یہ اس کی آزمائش ہے، اس کی جسم کی، اس کی صحت کی، اس کی تندرستی کی، اس کی توانائی کی، اس کی طاقت کی۔ زکوٰۃ کا وقت آتا ہے، حکم متوجہ ہوتا ہے، یہ اس کی آزمائش ہے۔ حج کا وقت آتا ہے، اس وقت اس کے جسم کی، اس کے مال کی آزمائش ہے۔ رمضان آتا ہے، روزے کا حکم متوجہ ہوتا ہے، یہ اس کی آزمائش ہے۔ اللہ کو لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالها التقوی منکم، یہ قربانی سے مقصد ہی تھوڑی ہے تم اللہ کو خون کی ضرورت ہے، گوشت کی ضرورت ہے، وہ تو دلوں کو دیکھ رہے کرتے کیا ہو۔ اس کے حکم پر اگر ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے، آیا اس کے حکم پر تم اتنا کچھ کر سکتے ہو؟ نہیں کرتے، کسی جانور کے گلے پہ چھری پھیر دو، نیت وہ وہاں تو اپنے بیٹے کے ذبح کا حکم ہے، اور ابا چھری لے کر باقاعدہ ذبح کرنے کی نیت سے گیا ہے، اور صرف یہی نہیں کہ نیت کی ہے بلکہ لٹایا ہے، چھری گلے پہ رکھی ہے۔ یہ آزمائش، امتحان اس کی اولاد کے سلسلے میں تھا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، باپ کو چھوڑنے کا، بستی کو چھوڑنے کا، پھر بیوی کو، بچے کو صحرا میں، جنگل میں، بیابان میں جو مکہ معظمہ ہے چھوڑنے کا، حتیٰ کہ اپنی جان کو آگ میں ڈالنے کا۔ پھر اولاد انسان کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ اولاد پر انسان جان نچھاور کرتا ہے، اور اپنی تکلیفوں کو اپنی اولاد کی وجہ سے بھول جاتا ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان تھکا ہارا، بخار، بیمار، گھر پہنچتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں کوئی دوا کھا کے آرام کروں گا، اور پتہ چلتا ہے کسی بیٹے کو بخار ہے، کسی کو کوئی تکلیف ہے، وہ اپنی ساری بیماری بھول کے وہ بیٹے کو اٹھاتا ہے، اسپتال جاتا ہے، وہ تکلیف اس کو بھول جاتی ہے، بھوک بھول جاتی ہے، پریشانی بھول جاتی ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، آزمائش ہے، واللہ عندہ اجر عظیم۔ مال کی وجہ سے خدا کو چھوڑنا، اولاد کی وجہ سے خدا کو چھوڑنا، یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جس کے اوپر اگر خدا کو نہ چھوڑا گیا تو یہ راحت کا باعث بنے گی۔ وہ فرشتے کی وہ دعا کہ تجھے تیرا مال مبارک ہو، اللہ تجھے برکت دے، یہ تو آزمائش ہے۔ آسان کے وقت میں ایک طرف اگر معاملہ یوں آتا ہے، ایک طرف یوں آتا ہے، انسان کدھر جاتا ہے؟ آزمائش ہے۔ سجدہ کرے گا، ادھر خیر ہو جائے گی۔ یہ ایک موٹی بات سمجھیں، دعاؤں کی قبولیت کے لیے دیکھیں محض دعا نہیں ہے، دعا کے پیچھے کوئی طاقت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ساری قربانیوں کے بعد، ساری قربانیاں، باپ کو قربان کیا، علاقے کو قربان کیا، اپنی جان کی قربانی دی، بیوی بچے کی قربانی دی، پھر بیٹے کے گلے پر چھری رکھ کر تک ذبح کرنے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ ان سب قربانیوں کے بعد اللہ پاک نے فرمایا اب میرا گھر بناؤ، اور جب بنایا تو اذن فی الناس بالحج، اب لوگوں کو بلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ،
میں اس جنگل میں صحرا میں کیسے لوگوں کو بلاؤں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم آواز لگانا تیرا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ آج کے اس مشینی دور میں اس آواز کا پہنچنا سب لوگوں تک، حالانکہ اتنی ترقی کے باوجود بھی اس طرح ممکن نہیں جیسا کہ اللہ جل شانہ، اللہ رب العزت نے، اللہ تعالی نے جیسا کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو پوری دنیا میں پہنچایا، اور دنیا کیا بلکہ اللہ رب العزت نے اس آواز کو عالم ارواح تک پہنچایا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس پکار پر، اس دعا پر جس روح نے جتنی مرتبہ لبیک 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 کہا، اتنی مرتبہ اللہ اس کو اپنے گھر بلائے گا۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عہد الست بربکم، یہ پہلا عہد روح سے لیا گیا تھا عالم ارواح میں انسانیت کا، اور دوسرا یہ ابراہیم علیہ السلام کی آواز جو روح تک پہنچی ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میرے کانوں میں وہ آواز جیسے ابھی آئی ہو۔ جو پاک مقدس روحیں ہوتی ہیں ان روحوں کو ان کا استحضار ہوتا ہے، جیسے کہ صحابہ کہتے تھے جنت سامنے آ جائے تو ہمیں فرق نہیں پڑے گا، جہنم سامنے آئے تو ہمیں فرق نہیں پڑا، اس لیے کہ یقین کی اس سطح اور اس درجے تک وہ حضرات پہنچ چکے تھے کہ ان کو بغیر دیکھے جنت اور جہنم کا نظارہ ہو چکا تھا۔ احد کی لڑائی میں صحابہ نے کہا جنت یہ خوشبو آ رہی ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے جو کچھ دیا ہے میرے عزیزوں میرے دوستو، یہ سب کا سب دیکھو اللہ بہت محبت کرتے ہیں، لیکن اس میں یہ بات بنیادی ہے کہ آپ اللہ کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ ایک بالشت آئے گا میں اس کی طرف 2 بالشت، میری رحمت 2 بالشت، ایک ہاتھ آئے گا میری رحمت 2 ہاتھ اس کی طرف ہے، اور میرا بندہ چل کر میری طرف آئے گا میری رحمت دوڑ کر اس کی طرف جائے گی۔ لیکن آنا ہے دعا میں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا لِي، پہلے اللہ کی طرف آنے کا ہے۔ اس لیے جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے امور کو حل کرے، آپ وضو کریں، نفل پڑھیں، یہ اللہ کی طرف آنا ہے۔ آپ اپنے مال سے صدقہ دیں، آپ کے اوپر فرض اس کو ادا کریں، وہ حکم اس وقت متوجہ۔ آپ یقین جانیں اللہ کی قسم کہ بہت دفعہ ایسا ہوا عین نماز کا وقت اور عین ایسی چیز سامنے آئی کہ انسان کو ہلا دے بالکل، لیکن اس وقت یہ ذہن میں آیا کہ پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں، اللہ اس کی برکت سے آسان کرے گا، اور نماز پڑھی اور دعا مانگی، اللہ کی قسم اللہ نے اس چیز کو حل کر دیا بغیر، حالانکہ اس نماز سے پہلے جب وہ خبر پہنچی تو ایسا جیسے پہاڑ سر پہ گرا ہو، لیکن جو نماز پڑھی اور دعا مانگی وہ پہاڑ اللہ نے اس کو رائی کا دانہ کر دیا۔ یہ یقینی امر ہے۔ وہ ایک زمانہ تھا B222 میں درس قرآن ہوا کرتا تھا، تو ہفتے میں ایک دن تھا، ہم وہاں درس دیا کرتے تھے اتوار کو۔ تو میں وہاں دروازے پہ پہنچا تو یہ ہمارے ایک ساتھی راو اقبال صاحب، وہ وہاں کھڑے انتہائی پریشان، ایسے کہ ان کی شکل سے صورت سے یعنی یہ لگ رہا کہ ہوائیں اڑ رہی ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ بھائی خیریت ہے؟ کہا جی وہ اسد ان کا بیٹا، کہ اسد جو ہے صبح سے وہ گم ہے اور ڈھونڈ کے ہم سارے علاقے میں تھک گئے ہیں، تو کوئی راستہ نہیں مل رہا، آپ سے دعا کے لیے آئے کہ دعا کریں۔ میں نے کہا آؤ، میں نے ان کا ہاتھ پکڑا، اوپر لے گئے، اور وہ درس میں بیٹھے 15 یا 20 منٹ جو ہمارا درس ہوتا تھا، درس ہوا، درس کے بعد ہاتھ اٹھایا، میں نے کہا بھائی دعا مانگو۔
بس دعا کی ہم نے، اور ہم اوپر سے گھر سے نیچے اترے، اسد دروازے پہ کھڑا تھا، دروازے پہ کھڑا تھا. اور یہ یہاں پر بارہا ایسا ہوا، بارہ یہ میں نے اعلانات بند کروائے تھے بابر احمد میں. جب کوئی آتا کہ بھائی میرا یہ فلاں گم ہو گیا، یہ گم، تو میں ان سے کہتا کہ اچھے سے کرو، وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، 11 مرتبہ لإلاف قریش پڑھو، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو. آپ یقین کریں، اللہ کی قسم ہے کہ وہ آدمی یہ عمل کرتا اور کرنے سے پہلے وہ بھی ختم ہی نہ کر پاتا کہ باہر وہ گمشدہ پہنچ چکا ہوتا تھا، یا اطلاع آ جاتی تھی کہ گھر آ چکا ہے. 2 باتیں ہوتی. ہم کورنگی جا رہے تھے ایک نکاح میں، اور میں ہائی روٹ میں خود چلا رہا تھا، اور وہاں سے واپسی میں دوسرا نے کہا تھا جلدی تھی ادھر بھی پہنچنا اور پھر اس کے بعد واپسی. تو اس جلد بازی میں میرے ذہن پر تیزی سوار تھی. تو جو سروس روڈ ہوتا ہے اس کے اوپر شادی ہال بنے ہوئے، آپ نے کورنگی دیکھا ہوگا تو شادی ہال بنے ہوئے لین سے، اور جب یہ شادیوں کا موسم ہوتا ہے تو شادیاں. تو اب وہ سروس روڈ پہ ہم تیزی سے جا رہے ہیں، خوب تیزی سے، وقت بھی کم ہے، اور اوپر سے جو ہے نا یہ شادی ہالوں کے سامنے اچھا خاصا ہجوم ہے. وہ ایک شادی ہال کے سامنے ایک بچہ ایک دم جیسے نا چھلانگ ماری اس نے اور گاڑی سے لگا، اور وہ 10 فٹ کے فاصلے پر جا کے بچہ گیا. تقریباً 10 سال کا عمر ہوگی، 10 سال 9 سال اتنی عمر ہوگی. دور جا کر گرا، 10 فٹ دور جا کے گرا. خیر گاڑی میں نے روک کیا، وہ سارے لوگ جمع ہو گئے، شور کرنے لگے. میں نے ان سے کہا شور نہیں کرو، یہ شور کرنے کا نہیں، ہم بھاگ نہیں رہے. میں نیچے اترا، میں نے کہا دیکھو جو کام کرنے کا ہے وہ کریں، گاڑی یہ کھڑی ہے، پہلے دیکھتے ہیں بچے کو اسپتال لے جاتے ہیں کیا ہوتا ہے، پہلے یہ کام کرو، ہم یہاں پر ہیں، پھر جو ہوگا دیکھی جائے گی. تو جو میرے ساتھی جو لے کے جانے والے تھے انہوں نے کہا جی کیا کریں. میں نے کہا کیا کریں، جو اللہ کا حکم ہے اور حضور کے طریقے وہ کریں. ہم اندر شادی حال میں گئے اور وضو تھا، ہم نے اپنے رومال بچھائے اور ہم نے نفل پڑھنے شروع کیے. پہلے 2 رکعت پڑھ کے اس کے بعد دوسری 2 رکعت کی نیت کی تھی، اور دوسری 2 رکعت میں پہلے رکوع میں تھے کہ وہ بچے کو واپس لے کے آ گئے اسپتال سے. خیر ہم نے نماز پوری کی اور دعا مانگی، تو وہ آدمی آئے، انہوں نے ہم سے معذرت کی، ہم سے معافی مانگی کہ آپ کو تکلیف ہوئی اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں نے کہا نہیں آپ کو تکلیف نہیں ہوئی، ہمیں تکلیف نہیں ہوئی، آپ کو پریشانی ہوئی، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. کیا صورت حال ہے؟ انہوں نے کہا جی کچھ نہیں، ڈاکٹروں نے چیک ویک کیا، معمولی سی خراش تھی اس بچے کی، ایسے معمولی سے جیسے ناخن لگتا ہے اتنی سی خراش تھی. باقی وہ ڈاکٹر کہتا ہے ڈر گیا اور کچھ نہیں ہے، اس کو دوا دی وہ بچہ ٹھیک. تو میں باہر نکلا، میں نے کہا کہ بھائی یہ ناخوشگوار واقعہ ہوا، یہ ناخوشگوار واقعہ ہوا. تو ساتھی ہنسے، انہوں نے کہا کہ نہیں جی بڑا خوشگوار واقعہ ہوا. میں نے کہا بھائی کیسے ناخوشگوار کو خوشگوار کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی دیکھیں یہ اتنی مخلوق تھی، اتنی خلقت تھی، لوگ تھے، عورتیں تھیں، مرد تھے، اور وہ سب تھے، انہوں نے اللہ کی قدرت کو دیکھ لیا اور ان کو یہ سبق ملا کہ اللہ سے ہوتا ہے. یہ ہم نے عملی طور پر یہ دعوت دی ان کو کہ اللہ سے کیسے ہوتا ہے. تو دیکھیں دعا کے اعتبار سے دعا کے لیے پہلے یہ چیز اس کی جو ہے نا وہ کرنی ہے ضروری کہ ہم اللہ کا جو حکم متوجہ ہے، جو ہماری ذات سے متعلق ہے، اس میں ہم کوتاہی نہ کریں، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں، حرام سے دور رہیں. اس پر کیا ہوگا؟ اللہ کی مدد اور معیت اور قدرت شامل حال ہو جائے گی. پھر آپ جو چاہو گے، ایک بندے ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، ایک بندے ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، تو اس میں لگ جا جو میری چاہت ہے میں پورا کر دوں گا اس کو جو تیری چاہت ہے، اور اگر نہیں لگے اس میں جو میری چاہت ہے میں تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، اور ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. تمہاری چاہتوں سے نہیں ہوگا، اللہ کی چاہت سے ہوگا. اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے ساتھ ملا دینا اللہ کی معیت اور نصرت کو. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. یہ قرآن وعدے کرتا ہے، اس وعدوں کے پیچھے یہ چیز ہے. دعا
بہت بڑی قوت ہے جب اس کے پیچھے ہی ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وشفینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم یا اول یا آخر یا ظاہر یا باطن انک علی کل شیء قدیر۔ اللهم إليك رب فحببنا وفي أنفسنا لك رب فظللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأعمال فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام والمسلمين فانصرنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم كن لنا ولا تكن علينا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين یا الہ العالمین، ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا رب ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں اور ہمارے سوا تیرے لیے بندے بہت ہیں۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، تو صمد ہے، بے نیاز ہے اور تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں، محتاج ہیں، مسکین ہیں۔ یا اللہ تو قوی ہے، ہم ضعیف ہیں۔ یا اللہ تو کبیر ہے، ہم صغیر ہیں۔ یا اللہ تو داتا ہے، ہم منگتے ہیں، ہم سوالی ہیں۔ یا اللہ ہم بہکاری ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم ناتواں ہیں، ہم بھوکے ہیں، ہم ننگے ہیں، ہم بیمار ہیں، ہم پریشان حال ہیں۔ ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا رب ہے، تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں۔ لا الہ الا انت ولا حول ولا قوة الا بک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنا بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اے اللہ، اے اللہ، اپنے فضل سے، لطف سے، احسان سے، اپنی کریمی شان کے اعتبار سے ہم ضعیفوں کے ذوف پر رحم فرما کر ہمیں معاف کر دے، پوری امت کو معاف کر دے۔ اے اللہ پوری امت کو معاف کر دے، مردوں کو، عورتوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ چھوٹوں کو، بڑوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ تو مالداروں کو، فقیروں کو، ظالموں کو، مظلوموں کو، حاکموں کو، محکوموں کو معاف کر دے۔ اے اللہ دن کے، رات کے، اندھیرے اجالے کے، چھوٹے اور بڑے، ظاہری اور باطنی، جان کر کیے، انجانے میں کیے سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ وہ گناہ جو تیری ذات کے حق میں ہم سے صادر ہوئے، تیرے حبیب پاک کے حق میں ہم سے صادر ہوئے، تیری کتاب کے حق میں ہم سے صادر ہوئے، اے اللہ وہ گناہ جو تیری مخلوقات کے حق میں ہم سے صادر ہوئے، ان سب گناہوں کو معاف فرما، ان کی معافی کی صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں، اے اللہ ہمیں، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما کر ہمارا مواخذہ نہ فرما، ہم پر رحم اور کرم فرما، ستاری اور غفاری کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، اے اللہ اس رمضان المبارک کو ہماری معافی کا ذریعہ بنا دے، مغفرت کا ذریعہ بنا دے، جہنم سے خلاصی کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ہمارے نفسوں کے اور شیطان کے اور مخلوق میں سے کسی کے حوالے نہ فرما، ہم پر رحم کر میرے مولا، ہم کمزور ہیں، ہمیں جہنم کا ایندھن نہ بنا، ہمیں جہنم کا ایندھن نہ بنا۔ اے اللہ ہمیں جہنم کا ایندھن نہ بنا۔ تو لطف اور احسان کے ساتھ ہماری دن کی، رات کی جو کاوشیں، کوششیں جو جیسی ہیں اس طور پر اس کو قبول فرما کر اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، لطف اور احسان سے ہماری تمام بگڑیاں بنا دے، تمام بگڑیاں بنا دے، الجھنیں سلجھا دے، پریشانیاں دور فرما دے، قرض ادا فرما دے، بیماریوں کو صحت سے مبدل فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، ہمارے بچوں پر رحم فرما، ہمارے بھائیوں پر، عزیزوں پر، اقارب پر، دوست پر، احباب پر۔ اے اللہ جو ہم سے تیری ذات کے لیے محبت کرتے ہیں ان پر سب پر رحم فرما،
ساری انسانیت پر رحم فرما، زندوں مردوں پر رحم فرما، کرم کا اور ستاری غفاری کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمیں مخلوق میں کسی کا محتاج نہ بنا، یہ ہاتھ کسی کے سامنے اے اللہ نہ پھیلوا، ہمیں اپنا محتاج رکھ، اے اللہ اپنا محتاج رکھ، اپنے سے مانگنے کا ڈھنگ طریقہ سلیقہ نصیب فرما، اور مانگنے پر تو ہمیں اپنے خزانوں سے عطا فرما۔ اے اللہ تیرے پاس سب کچھ ہے نا، اے اللہ تیرے پاس سب کچھ ہے۔ سلیمان کو سلطنت دینے والا، داؤد کو بادشاہت، یوسف کو جیل سے اے اللہ تخت پر پہنچانے والا تو ہے۔ اے اللہ ساری دنیا کی طاقتیں قدرتیں تیرے بس میں ہیں، تیرے ہاتھ میں ہیں۔ نمرود کی نمرودیت کو مٹانے والے، فرعون کی فرعونیت کو آب میں غرق کرنے والے، ابراہیم کو آگ میں زندہ رکھنے والے، موسیٰ کو پانی میں بچانے والے، اے میرے اللہ زکریا کو بے موسم کے اولاد عطا کرنے والے، اے اللہ اصحاب کہف کو 309 سال تک سلا کر پھر اٹھانے والے، عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے بعد اٹھانے والے، اے اللہ تو ظاہری باطنی قدرتیں طاقتیں رکھتا ہے، ہمیں اس کا یقین نہیں۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ جیسا بچہ ماں سے مار کھاتا ہے اور ماں ناراض ہو کر اس سے گھر سے نکال دیتی ہے اور دروازے کو کنڈی لگاتی ہے، بچہ گھومتا پھرتا تھک ہار کر واپس آتا ہے، دروازہ بجاتا ہے، وہ دروازہ نہیں کھلتا تو تھوڑی دیر رونے کے بعد سر رکھ کے وہیں سو جاتا ہے۔ ماں کام کر کے تھک کے جب خیال آتا ہے وہ دروازے کو کھولتی ہے اور بچے کو وہاں پڑا ہوا سوتا ہوا دیکھتی ہے تو وہ اس کی ممتا مچل جاتی ہے، بچے کو اٹھاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، چومتی ہے، اندر لے کے جاتی ہے۔ اے اللہ اس کو سارا غصہ ختم ہو جاتا ہے، بھول جاتی ہے تو ماؤں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا۔ اس وقت انسانیت بلک رہی ہے، ہم سب کے سب الہ العالمین اس وقت اس ابتلا میں آزمائش میں بلک رہے ہیں۔ تو انتہائی درجے پر اپنے بندوں سے ماں سے 70 گنا زیادہ محبتیں کرتا ہے۔ ہمیں یا اللہ کسی مخلوق کی اور بیماریوں کے حوالے نہ کر میرے مولا، ہم پر پوری انسانیت پر اور ایمان والوں پر رحم فرما، اپنے دروازوں کو ہمارے لیے بند نہ فرما، حرمین شریفین کو کھول دے میرے مولا۔ اے اللہ حرمین شریفین کو کھول دے میرے مولا، حرمین شریفین کے دروازوں کو کھول دے میرے رب، ہم پر رحم کا، کرم کا، ستاری کا، غفاری کا معاملہ فرما دے اللہ۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہماری کمزوری اور ہمارے ضعف کے اعتبار سے ہمارے ساتھ معاملہ فرما، ہمارے ایمان کمزور، اعمال کمزور، اپنے کرم فضل لطف اور احسان کے ساتھ الہی دنیا کی مصیبتوں سے بھی بچا، موت کے وقت کی اور آخرت کی مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے کریم اللہ بگڑے کاروباروں کو اٹھا دے، اے اللہ جن کے روزگار چھن چکے ان کے روزگار کی صورت پیدا فرما، گھروں میں اے اللہ فاقے آ چکے، اے اللہ سفید پوش مانگنے پہ آ گئے، اپنے کرم سے فضل سے الہی اس حالت کو بدل دے میرے مولا، اس ملک کی حرمین شریفین کی حالت کو بدل دے میرے مولا، ایمان والوں کی، اسلام والوں کی حفاظت فرما میرے مولا۔ اے اللہ مزید ابتلا آزمائی سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمیں اے اللہ کسی کا دستے نگر نہ بنا، اپنے کرم سے فضل سے لطف اور احسان سے الہ العالمین اس رمضان کو ہماری سب کی کایا کے بدلنے کا ذریعہ بنا، اے اللہ عروج کا ذریعہ بنا، اپنی رضا کا ذریعہ بنا، اپنے قرب کا ذریعہ بنا، اپنے سے ہونے کا ذریعہ بنا، اپنے سے تعلق کا ذریعہ بنا، ہمیں اپنا بنا، تو ہمارا بن جا میرے مولا۔ اے اللہ تو ہمارا بن جا، اے اللہ تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنا بنا، ہم کسی کے نہیں ہیں اللہ، ہم تیرے نا۔ اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، اے اللہ ہم تیرے ہیں، تو ہمیں اپنا بنا، ہم اپنا آپا اے اللہ تیرے ہی کہنے پر تیرے سپرد کرتے ہیں، اے اللہ تو قبول کر کے اے اللہ ہماری دستگیری، مدد، نصرت، اعانت فرما، اپنے لطف و کرم اور احسان کے ساتھ، یا اللہ روزوں کو قبول فرما۔
اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، لطف اور احسان سے الہ العالمین ہماری دن کی، رات کی، اندھیرے اجالے کی یا اللہ جو بھی ہماری کمیاں کوتاہیاں درگزر فرما کر چھوٹی اور بڑی جتنی نیکی ہیں ان کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے لطف اور احسان سے ہمارے جتنے احباب ہمارے ساتھ اس یا اللہ پروگرام میں شریک ہوتے ہیں ان کے مسائل کو حل فرما، ان کی الجھنوں کو ختم فرما، ان کی بیماریوں کو صحت سے مبدل فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے بچوں کی بچیوں کی پریشانی حل فرما، ہمارے بڑوں کی بوڑھوں کی مردوں کی عورتوں کی پریشانیاں دور فرما، ہمارے والدین کی، اعزہ کی، اقارب کی، رشتہ داروں کی یا اللہ مغفرت فرما، لطف اور احسان اور کرم کا معاملہ فرما، ستاری غفاری کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہماری یا اللہ دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں یا اللہ اپنے لطف و کرم اور احسان کے ساتھ قبول اور منظور فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ آمین تقبل منا انك انت السميع العليم، آمین وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔